حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پی پی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے بعد ذیلی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شرکت، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کی منظوری، بلاول بھٹو ملک گیر رابطہ عوامی مہم بھی چلائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پی پی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے بعد ذیلی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شرکت، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کی منظوری، بلاول بھٹو ملک گیر رابطہ عوامی مہم بھی چلائیں گے۔ آصف زرداری کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو نے کی۔ اجلاس کے دوران ملک بھر میں احتجاج کی کال دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد احتجاج کے لیے ذیلی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شرکت، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ بلاول بھٹو ملک گیر رابطہ عوامی مہم بھی چلائیں گے۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایوان ڈپٹی اسپیکر کا رویہ قابل مذمت ہے، انہیں فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔ حکومت کا رویہ ہے کہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ حکومت کا سلیکٹڈ میڈیا، سلیکٹڈ عدلیہ اور سلیکٹڈ عدلیہ چاہتی ہے۔ عدلیہ پر حملہ کیا گیا۔ بلاول نے کہا کہ اس نئے پاکستان میں مشرف، ایوب یا پھر ضیاء کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ تب بھی چیف جسٹس کو کورٹ سے نکالنے کی سازش کرتے تھے، آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ مجھ پر فرض ہے اس جمہوریت، انسانی حقوق، غریبوں کے معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا مجھ پر قرض ہے۔ میں نے اسپیکر سے پوچھنا تھا کہ جس کی نانی پر سرے عام حملہ کیا گیا، حاملہ والدہ پر آنسو گیس پھینکی گئی ہو، جس کے ایک ماموں کو زہر دیا گیا ہو، دوسرے کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہو، جس کے باپ کو 11 سال جیل میں رکھا گیا ہو اور ان کی زبان کاٹی گئی ہو، جس کی والدہ اور نانا کو شہید کیا گیا ہو، یہ سب دیکھنے والا بچہ کیسے ان ہتھ کنڈوں سے ڈر سکتا ہے، جنہیں پھانسی گھاٹ اور بم دھماکوں سے نہیں ڈرایا جا سکا؟ بی بی شہید کے بچے کو جیل اور گرفتاریوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے منصفانہ ٹرائل کا حق مجروح کیا گیا۔ نیب ٹیم بغیر آرڈر زرداری کو گرفتار کرنے پہنچی۔ آصف علی زرداری نے آج بطور احتجاج گرفتاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جو بزدل حکومت ہوتی ہے وہ خواتین پر تشدد کرتی ہے، عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر ججز کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ بزدل حکومت بلاول بھٹو، شہباز شریف، منصور پشتین، اسود جار ولی کسی کی تنقید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بہت خوفزدہ ہیں۔ یہ حکومت بجٹ میں مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان لایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے یہ نہیں چاہتے پارلیمنٹ چلے۔ ہمارا قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، کل سے بجٹ پیش ہونا ہے، عوامی مسائل پر باتیں ہوئیں، امیروں اور علیمہ خان کے لیے ایمنسٹی اسکیم جبکہ غریبوں کے لیے مہنگائی ہے۔ علیمہ خان کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ جہانگیر ترین کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوگا۔ علیمہ خان کا احتساب کہاں ہے؟ صرف اپوزیشن کا احتساب ہونا سیاسی انتحکام کہلاتا ہے۔ یہ دوگلا نظام ہے۔ خان نے کہا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن سب کے سامنے ہے 1 نہیں 2 پاکستان ہے۔ نیب کا قانون کالا قانون ہے۔ میں نے عید سے قبل اعلان کیا تھا کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت ہٹانے کے لیے ہمیشہ جمہوری حق کی بات کی ہے، یہ جو پارلیمان اپنی مدت پوری کرے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، ہماری حکومت نے پہلی بار پارلیمنٹ کی مدت کو مکمل کیا، لیکن حکومت کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف کو جیل میں کر دیا، کرپٹ تو اب جیل میں ہیں، لیکن ان شفاف حکومت نے جو پیسہ بچایا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری 2 نسلیں شہید ہوئی،
لیکن ان کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ظلم کرنا ہے کر لیں۔ بلاول بھٹو نے ایک سوال پر کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا معصومانہ سوال ہے کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں تو آپ کا نہ ٹی وی شو ہے، آپ کا بلاگ ہی چلے گا۔ لیکن اتنا آسان سوال ہے کہ یہ حکومت انہی نے تو بنایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ چلا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ان کو قائل کیا جائے کہ جمہوری ملکوں میں فوج 3 جگہوں پر ہوتی ہے۔ پاکستان ڈکٹیٹرشپ کا شکار رہ چکا ہے۔ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ٹائم لگے گا۔ مجھے امید ہے کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گا۔